الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الجنة لا إله إلا الله، أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک شروع ہو چکا. بڑی برکتوں والا مہینہ، بڑی رحمتوں والا مہینہ، مغفرت کے پروانے ملنے کا مہینہ، رحمت خاصہ کے نزول کا مہینہ، جہنم سے نجات پا جانے کا مہینہ شروع ہو چکا. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے بونس آفر کے طور پر عطا فرمایا. اب بندوں کو چاہیے کہ اس کو کس طرح سے وصول کرے، زیادہ سے زیادہ کس طرح سے اس ماہ مبارک کا فائدہ اٹھائیں. اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت کیسے ہم اپنا مسجد میں گزار لیں، اسی کی سب محنتیں ہیں. یہ جو پروگرامات رکھنا، یہ نظام، کسی کو بلانا، ان کو بلانے کے لیے سارا نظام دیکھنا، یہ سب محنتیں کیوں ہیں؟
یہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل کی، اپنے محلے والوں کی فکر ہے۔ تو جو حضرات ان پروگرامات کو ترتیب دے رہے ہیں ان کا احترام کریں، انہیں محبت کی نگاہوں سے دیکھیں کہ یہ فکر فرما رہے ہیں اس بات کی کہ کس طرح سے میرے محلے والوں کا، میرے بھائیوں کا، میرے رشتہ داروں کا، میرے دوستوں کا ماہ مبارک کا یہ وقت اللہ کی رضا میں گزر جائے، اللہ کے دربار میں گزر جائے، اللہ کی مرضیات کے مطابق گزر جائے، کچھ اللہ اللہ اور رسول اللہ کی باتیں سن لے۔ اس لیے کہ جہاں اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہے وہاں انسان نوازا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سب کرم سے نوازے جاتے گئے، یہ خدا کا اصول ہوتا ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ رحمتوں کی جگہ ہے، اس میں اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کا کرنا سننا یہ رحمتوں کے نزول کا باعث۔ اسی لیے سب فکریں کی جا رہی ہے، ان پروگرامات کو ترتیب دی جا رہی ہے، مسجد کو آباد کرنے کی محنت کی جا رہی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں، رمضان تک کے لیے محدود نہیں، رمضان میں اس لیے اس کو زور و شور کے ساتھ، پوری کثرت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آباد کیا جاوے تاکہ غیر رمضان میں آباد کرنا آسان ہو جائے، رمضان میں اس کی پوری مشق ہو، 100% پریکٹس ہو کہ کس طرح سے ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تراویح کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں مسجد سرسبز و شاداب ہے، تلاوت کلام اللہ سے زبانیں سرشار ہیں، تو پھر کیوں نہ غیر رمضان میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصے پر ہم عمل کریں، کچھ نہ کچھ یہ مشق ہمیں کام آئے۔ یہ مشق کب کام آئے گی؟ جب ہم رمضان میں عبادات، طاعات، تلاوت، نمازیں اور اللہ کی مرضیات کے کام اس نیت سے کریں گے کہ انشاءاللہ موت تک اس پر قائم رہنا ہے، دائم رہنا ہے۔ آج کل خرابی ہے پائی جاتی کہ رمضان کا چاند دکھا کہ ٹوپی آ گئی، نظریں نیچی ہو گئی، رخ مسجد کی طرف کر لیا، لیکن اس نیت سے کہ 1 مہینہ تو ہے۔ کیا نیت کی؟ 1 مہینہ تو تم ہی نے 1 مہینے کی ہدایت کی نیت مانگی، جیسی نیت ویسے فیصلہ، انما الاعمال بالنیات۔ 1 مہینہ ہے خالی، اور عید کی رات کو ہی اگر کوئی پکچر لگ گئی باکس آفس کے اوپر تو 28ویں روزے سے اس کی تیاری ہو جاتی، فرسٹ ڈے فرسٹ شو، اور 2 دن پہلے ہی حلاق کو، حجام کو کہہ دیا جاتا ہے چاند ہوتے ہی پہلا نمبر میرا، تیرے کو 3 دن پہلے سے بول دیا ہے کلین شیو، 100% نامرد بنا دینا مجھے۔ دوسری چیز، تیسری چیز، 27-28ویں روزے ہی حجام کو کہہ دیا کہ یہ بال بالکل اپنے کو فلانے شیطان کی طرح کاٹنے، فلانے بمبئی کے خبیث کی طرح مجھے یہ بال کاٹنے۔ یعنی ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی چونکہ نیت کی ہے صرف رمضان میں سدھرنا ہے، صرف رمضان کے اندر دین اور شریعت کو ملحوظ رکھنا ہے۔ بتاؤ نا کہاں لکھا ہے کہ صرف رمضان میں قرآن پر چلو، قوانین شریعت محمدی پر چلو؟ ایسا نہیں ہے۔
یہ قوانین اور یہ رولز اور ریگولیشنز جو ہے انسان کی زندگی میں پوری زندگی کے لیے، نہ کہ صرف رمضان کے لیے۔ رمضان تو آیا رحمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے اور مشق کے لیے کہ رمضان کے اندر خوب مشق کر لے، خوب اجر کو لوٹ لیں، اور رمضان میں گڑ گڑا کر یہ دعا کرے کہ اللہ یہ رمضان ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا، ہماری زندگی کو چینج کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس رمضان میں ہماری زندگی میں جو چینجز آئے تا دم حیات، زندگی کی آخری سانس تک، ان تمام چینجز کو باقی رکھ، مزید چینجز عطا فرما، مزید تبدل اور مزید تبدیلیاں طبیعت کے اندر عطا فرما، جو تیرے نبی کے طریقے پر ہوں، جو تیری مرضیات کے مطابق ہو، ایسی تبدیلیاں عطا فرما۔ بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ دیکھیے نا، کل پرسوں تک ہمارے ساتھ کون تھا اور آج سروے کیجیے ہمارے درمیان کون نہیں۔ ہماری نظروں میں تو ہیں 15 شعبان سے لے کر 30 شعبان تک رمضان کی تیاریاں کر رہے تھے، رات میں شادی میں کھانے میں ساتھ میں تھے، بریانی کھائی، رمضان کی باتیں کی خوشی خوشی۔ کیا پتہ گھر جا کے کیا ہو جائے گا، 1 گھنٹے میں خبر آئی دنیا سے تشریف لے، کچھ نہیں، ناخون میں بھی درد نہیں۔ ہمارے ماما جان کی بیٹی ابھی ماضی قریب میں اس کا انتقال ہوا، کچھ نہیں، 13-14 سال کی عمر، کھیلتی تھی گھر میں۔ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے دیکھو، زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ 1 بجے اس نے کہا سر دکھتا ہے اس کی والدہ سے، تو کہا کہ ہوتا ہے، نارمل چیزیں ہوتی رہتی ہے، سر دکھتا ہے، پیٹ دکھتا ہے۔ ابھی اس نے کہا سر دکھتا ہے، اس کو ناک میں کچھ ہوا، ہاتھ رکھا، خون آ گیا۔ ابھی اس کی والدہ اس کے پاس جائے اس سے پہلے خون کی وامٹ ہو گئی، ادھر ہی اللہ کو پیاری۔ ایک لمحے کا کھیل، کچھ نہیں، ناخون میں بھی درد نہیں۔ کیا زندگی دیکھی، 13-14 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئی۔ یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کب کیا چاہیں، کس کی زندگی کی شام کب ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر۔ ارے کل کریں گے، پرسوں سدھر جائیں گے، کل کیا، آئندہ پل کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں پتا آئندہ پل کیا ہونے والا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اب یہاں سے مسجد میں سے سب سلامت باہر بھی نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے۔ ہم کسی کی زندگی کی کیا، ہماری خود کی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ پھر دوستو یہ کیسی غفلت، پھر اللہ کے قوانین کے ساتھ یہ کیسی چھیڑ چھاڑ، پھر میرے نبی کے طریقوں کو کس طرح سے ہم ترک کر دیتے، کس طرح سے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ دنیاوی زندگی محض ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، اور اصل زندگی، باقی رہنے والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی ہے۔
پہلے بچپن میں تجھ کو ہی برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، اور بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اور اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، یہی تجھ کو دن غیرہو سب سے بالا، یہ زینت نرالی یہ فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، اور تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاگے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا پورا کھیل کیا ہے، دنیاوی زندگی کا پورا پیراگراف کیا ہے، شاعر نے اتنی کڑیوں کے اندر بیان کر دیا۔ بچپن کے دن یاد کرو، لگتا ہے کل بچپن تھا، یاد کرو وہ دن جب ہم چھوٹے تھے، کھیلتے تھے، لگے گا ابھی کل کی تو بات۔ شادیاں ہو گئی وہ یاد کرو جن کے آج بچے ہیں، کل کی بات لگے گی، اور آج اگر دیکھا شیشے میں تو داڑھی سفید ہو گئی، دانتوں میں درد ہے، سیڑھیوں سے چڑھا نہیں جاتا، گھٹنوں میں درد ہے، تھوڑا تیز چل لیے، اٹھ لیے، بیٹھ لیے، کمر میں لچک آ گئی، کھانے میں گڑبڑی ہو گئی، پیٹ خراب ہو گیا، ذرا سی بات پر ٹینشن آنے لگا، ڈپریشن آنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ یہ پیغام موت ہے، یہ پیغام ہے اس بات کا کہ تم زندگی کی شام کی طرف جا رہے ہو۔ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا صاحب القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، لہ ملک ینادو کل یوم لدول الموت وابنو للخراب۔ اے عالیشان محلات میں رہنے والے، آج تو دنیا میں آیا، پیدا ہو گیا، اپنی زندگی جی رہا ہے، یاد رکھ ایک دن یہ محلات کو چھوڑ کر مٹی کا گھر ہی تیرا اصل گھر ہے، قبر میں رہنا ہے۔ اس فیصلے پر چاہے تو راضی ہو یا نہ ہو، تو چاہے یا نہ چاہے، وقت جلائے گا، اللہ کے حکم پر تیری جان نکال دی جائے گی۔ فرش مخمل پہ سونے والوں، جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ تو دوستو، یہ رمضان زندگی کو بدلنے کے لیے، اس لیے کہ زندگی کے حقیقت پر اور زندگی کی حیثیت نہ ہونے پر اور گارنٹی نہ ہونے پر میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ کس طرح سے زندگی ختم ہو جاتی، کس طرح سے انسان چلا جاتا ہے۔ ارے میں نے تو کہا کہ بڑھاپا آتا ہے، عمر گزرتی ہے، بدن میں درد ہوتا ہے، دانتوں میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، لیکن آج کل جو اموات ہو رہی ہیں ہمارے سامنے ہیں، اخبار بھرے پڑے ہیں۔ کرکٹ میں نوجوان ہٹا کٹا کھیل رہا ہے، کیا ہو گیا؟ گر گیا، پتہ چلا اٹیک آیا اور دنیا سے چلا گیا۔
چھکے اور چوکے مارنے والا پہلوان، مضبوط آدمی، لیکن وقت آ گیا، چلا گیا۔ ایسی کتنی اموات ہوئی۔ ابھی ماضی قریب میں کچھ سالوں پہلے کورونا گزرا، بچے بھی جا رہے، بڑے بھی جا رہے، بوڑھے بھی جا رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ موت آنی ہے، اور کب آنی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو بہرحال ابھی تک 3 پوائنٹ پر بات ہوئی۔ نمبر 1 کہ رمضان کیوں اور کن چیزوں کا مہینہ۔ نمبر 2 کہ رمضان کے بعد، رمضان کے اندر جو اعمال ہوئے ان اعمال پر عمل درآمد کرنا۔ نمبر 3 دنیاوی زندگی کا ایک کھیل اور تماشا ہونا، اور نو گارنٹی اور نو وارنٹی والی زندگی کا ہونا۔ یہ 3 باتیں ہوئیں۔ اب ہم آتے ہیں آیت کریمہ پر جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ فرماتے اللہ تبارک و تعالی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، سچوں کی صحبت میں رہا کرو۔ ابھی تک جو باتیں ہوئیں، ان تمام باتوں پر عمل صحیح طریقے سے، صحیح نہج پر، صحیح ٹریک پر کرنے کے لیے آیت کریمہ ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا؟ میں یہ سمجھاتا چلوں ساس۔ تقوی کا مطلب ہمارے کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے پھاڑو، کھانا پینا بند کرو، اتنی بڑی تسبیح لے کر مسجد کا کونا پکڑ لو۔ نہیں، یہ نہیں۔ تقوی کا مطلب ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، امتثال الاوامر واجتناب النواہی، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا انہیں کرو، اور جن کاموں سے میرے رب نے روکا ہے رک جاؤ۔ جو چیزیں رسول تمہارے پاس لے کر آئے مضبوطی سے تھام لو، اور جن چیزوں سے میرے سرکار نے روکا ان سے رک جاؤ۔ یہ تقوی ہے، یہ معنی ہے تقوی کا، یہ تعریف ہے تقوی کی۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ڈر لگتا ہے، روتے رہو، پیٹتے رہو، مجھے تو کچھ کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، بہت ڈر لگتا ہے، یہ تو نا امیدی ہے، جس کی ممانعت ہے قرآن کے اندر۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوا کریں۔ لیکن بعض لوگ پھر بیوقوف ہیں، گناہ کرتے رہتے، اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے چاؤں کر لی 1 کروڑ، اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو 2 گالی دے دی، اللہ غفور الرحیم ہے، راستے میں بازار میں بد نظری کر لی، اپنی آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھ لیا، اللہ غفور الرحیم ہے، بہنوں کی میراث ہڑپ لی کھا گئے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تراویح میں امام صاحب کو کہا، امام صاحب بہت لوکل گاڑی چلتی ہے، فاسٹ چلاؤ، خیال کرو ہمارا۔ پھر کہا کسی نے کہ بھائی نہیں کہا جاتا اس طرح سے، مسجد میں وہ گزر، اللہ غفور الرحیم ہے، واہ ماشاء اللہ۔ تو یہ طبقہ بھی غلط، گناہ کرتے رہے اللہ غفور الرحیم، اور یہ طبقہ بھی غلط کہ بعض لوگ ملتے ہیں، مولانا دعا کرنا، نہیں کہا میں تو کروں گا آپ بھی کرنا، تو کہا ہماری دعا کہاں قبول ہوگی؟ ارے وہ رب سب کی سنتا ہے، یہ نا امیدی ہے، نا امیدی بھی غلط کفر ہے، اور اللہ غفور الرحیم تو یاد رکھ شدید العقاب بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اور پکڑنے والا بھی ہے۔ اور جو بہت ڈرتا ہے، جو کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام تر چیزوں سے وسیع تر ہے۔ اللہ کی رحمت کے اور اس کی رحمتوں کی وسعت کے کیا کہنے، اللہ بڑے غفور الرحیم۔ تو ایمان نام ہی اس چیز کا ہے
کہ کوئی یوں بھی نہ کہے گناہ کر کر کے کہ غفور الرحیم ہے، اور کوئی گناہ کر کے یوں بھی نہ سمجھے کہ اب تو مول صاحب اپنی دعا کہاں قبول ہونے کی۔ تو پھر کیا کریں؟ گناہ ہو جائے تو ڈر ہو اس بات کا کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، ساتھ ساتھ امید ہو اس بات کی کہ ندامت کا ایک آنسو بہا دیا تو مغفرت کے پروانے مل جائیں گے۔ اسی کا نام ایمان، اسی کا نام تو ایمان۔ تو بہرحال تقوی کی ڈیفینیشن سے بات یہاں تک پہنچی۔ آگے فرماتے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں سے مراد کون؟ الصادقین فی الاقوال والصادقین فی الاعمال والصادقین فی الاحوال، جن کے اعمال، اقوال اور احوال سچے ہوں ایسوں کی صحبت میں رہا کریں، جن کے طریقے نبی کے طریقوں سے ملتے ہوں ایسوں کی صحبت میں رہا کریں۔ نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ان چیزوں پر عمل کون کروائیں گے؟ یہ سچے لوگ، یہ اہل اللہ، یہ علماء ربانیین کروائیں گے۔ کیوں؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ آداب زندگی، اصول زندگی سکھا دیتے ہیں یہ اہل اللہ۔ تو ایسوں کے پاس رہیں، دین کو سیکھے، طریقہ محمدی کو سیکھے، اس پر عمل کریں۔ اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہو۔ اور قرآن کریم کیسا ہے؟ کیا ہے قرآن؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا کیمیا ہے قرآن، لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، مینار نور ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب، اس لیے قرآن کا ایک نام فرقان۔ تو یہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، تو جو لوگ محراب سنا رہے ہیں، جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا قرآن کریم کے لیے، ان کا بھی بڑا احترام کرے۔ جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کا بھی بڑا احترام کرے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کسی کے واوا کا چوپڑا نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ فرماتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے اللہ رب العزت، تو اس پہاڑ کو آپ دیکھتے کہ وہ خشیت سے اور قرآن کے بوجھ سے پارا پارا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اسی قرآن کو، اسی جلیل القدر کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ منتخب انسانوں کے اور بندوں کے سینوں میں منتقل کیا۔ تو جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ خود بھی اپنی قدر جانیں، اور جن کے سینوں میں قرآن ہے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان حضرات کی قدر کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ، بڑی وسعتوں والا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ۔ اس مہینے میں گریز کریں کہ کوئی اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزرے، عبادات کرے، الگ الگ ٹائپس کی عبادت کرے۔ نماز پڑھی، اب کچھ دیر کے بعد تھکن محسوس ہوئی، تلاوت سے تھکن محسوس ہوئی، ذکر اللہ، پھر تھکن محسوس ہوئی، کچھ دیر مسجد ہی میں آرام کریں۔ لیکن زیادہ سے زیادہ وقت رمضان کا ہمارا مسجدوں میں گزرے، رات میں تراویح پڑھائی جائے، اس میں بھی برابر سے حصہ لے، اس لیے کہ تراویح یہ سنت موقدہ ہے دوستوں۔
ایک مسئلہ یاد آیا، بیان کروں کہ تراویح میں لوگ کہتے ہیں مولانا سنت موقدہ ہے. جی بالکل ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ پایا جاتا ہے کہ پہلی یا دوسری صف میں لوگ کھڑے ہیں اور تیسری، چوتھی، پانچویں صف سے کھاریوں کا اور چمچموں کا دور چلتا ہے. یا یہ کہ کسی کو پان ماوے کی عادت ہے تو کبھی تو مول صاحب بہت کھینچیں گے، آج بہت فارم میں لگتے ہیں، بہت راگڑے تاڑے، تو چلو ڈال دیتے بھی منہ میں اور بیٹھے. کبھی موبائل میں گیمنگ کا دور چلتا ہے، ہو رہا ہے یہ سب. کبھی اس کی کھلی اڑانے کا دور چل رہا ہے، پیچھے شور ہو رہی ہے، آگے امام کو، پڑھنے والے کو، محراب سنانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے. پہلے تو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا گناہ. دوسرا، مسجد کے ادب کے خلاف کام ہو رہا ہے، مسجد میں جو کام نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے، اس کا گناہ. اور تیسرا، آپ کی سنت ادا نہیں ہوئی، آپ کی مکمل سنت ادا نہیں ہوئی. تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے، اور تراویح میں پورے قرآن کا سننا امام کے ساتھ شامل ہو کر یہ ایک الگ سنت. تو صرف آپ کی ایک ہی سنت ادا ہوئی کہ امام رکوع میں کہ آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے تو وہ قرآن سنا نہیں نماز کی حالت میں، تو آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، سنت موقدہ پر عمل ہو رہا ہے، لیکن ایک ہی سنت. آپ کا ایک سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پورے قرآن کو تراویح میں سننا. اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم ہوتے تو ہیں مسجد میں، تراویح میں سننا، مسجد میں سننا نہیں، تراویح میں سننا، امام کے ساتھ کھڑے ہو کر سننا. اسی لیے ہمارے ایک دوست ہے، وہ زیادہ پاروں کی تراویح پڑھا تھا، 5 پارے 6 پارے، وہی لوگ پیچھے بیٹھے رہتے، اس لیے کہ 5 پارے کی تراویح ہر رکعت میں آدھا پارا، پون پارا پڑھا جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شروع میں ایک پارا پڑھ لیتے، 2-3 رکعتوں میں 4 رکعت، وہ لوگ پیچھے شور کرتے. اب وہ بڑے بے چین، بڑے کنٹال رہے، کیا ہوتا ہے. ایک دن ان کے دل میں، ان کے دماغ میں تدبیر آئی، مسئلے کی روح سے اس کو مت دیکھنا، لیکن میں دیکھتا ہوں، پھر ایسا کرنا پڑتا ہے، سبق سکھانا پڑتا ہے. انہوں نے پہلی رکعت شروع کی، تراویح کی 6 یا 7 پارے کی تراویح تھی، ایک رکوع پڑھ کے رکوع میں چلے گئے، صرف ایک رکوع کی تلاوت کی. سیدھی بات، کھڑے ہو گئے سب. اب وہ 500-600 کا مجمع ہے، کھڑا ہو گیا. دوسری رکعت میں 2.5 پارے، دوسری رکعت میں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، لوگ لال پیلے ہو گئے. ایسا کہیں چلتا ہے پہلی رکعت چھوٹی، دوسری رکعت بڑی؟ تو پھر ایسا کہیں چلتا ہے کہ تم پیچھے بیٹھ کے شور مچاتے ہو، پریشان کرتے ہو؟ ایسا نہیں چلتا، تو ویسا بھی نہیں چلتا ہے. پھر کبھی کبھار اس طرح کرنا پڑتا ہے. کہتا ہے امام صاحب بہت چالاک ہے، تمہیں تو حالت خراب કરી નાખી، મતલબ પગ દુખે છે، હાલત બગાડી નાખી તમે. તમામ અક્કલ છે، બુજુર્ગો છે، બાળકો છે، મોટા છે، નાલ્લા છે. તો તારામાં અક્કલ છે કે નહીં? ઊભા થઈ જાઓ ને હિદાઈ તો આવું કરવું નહીં પડે امام صاحب نے. دوسری چیز تراویح کے اندر جو خاص طور پر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امام اپنے اعتبار سے پڑھے، محراب سنانے والا اپنی بشاست سے پڑھیں. بسا اوقات دبان ہوتا ہے، مولانا 4 رکعت میں تم نے پاؤ پارا پڑھا ہے، 15 منٹ ہو گئی، لیکن آپ سے پہلے وہ حافظ صاحب تھے نا، 7-8 منٹ میں تو بستر کر دیا انہوں نے. وہ راجدھانی ہے، تم فلائنگ رانی ہے. تو وہ راجدھانی ہے، میں فلائنگ رانی ہوں، تو وہ ڈبہ بھی نہیں ہے، تو پیچھے رہنے والا ڈبہ ہے. امام کو صلاح مت دو، پریشان مت کرو، وہ اپنے اعتبار سے پڑھے گا. ہم کو تو رمضان کا جو وقت ہے، عبادات کا ہے، طاعات کا ہے، 2-5 منٹ میں کیا فرق پڑتا ہے. ویسے ہی مسجد کے باہر نکلتے منہ میں ڈالی اور جلائی، وہیں 10 منٹ نکل جاتی. باہر نکلتے کیا پکا آج، کیا کھایا افطاری میں، باہر نکل چلو ذرا جا کے آتے، چائے پی کے آتے، اس میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ چلا جائے گا. لیکن امام صاحب نے اگر کچھ کر دیا تو ہائے اللہ استغفر اللہ. اور ایک چیز کہ اب تو پوری رات بہت پہاڑ توڑے، بہت بوریاں اٹھائی، بہت تھک گئے، تو صبح کی نماز میں اگر کوئی امام نے لمبی نماز پڑھا دی عام دنوں کی طرح،
ماں رمضان ہے، رمضان میں اور لمبی پڑھنی چاہیے بھائی، لیکن باہر نکل کیا کہتے ہیں مول صاحب رمضان ہے، کوئی دماغ چلتا ہے کہ نہیں، آکھی رات جاگے رہے، ہم آکھی رات جاگے رہے، تو مت جاگ بھائی، سو جا، وہ جاگنا فرض نہیں، یہ فرض نماز، اس کو طریقے سے ادا کی جائے گی۔ آکھی رات مسجد میں تھا میں، اور تم نے صبح میں دماغ خراب کر دیا۔ اچھا، نماز سے دماغ بھی خراب ہوتا ہے، لیکن بعض ائمہ ہیں ہمارے بیچارے پڑھاتے ہیں 3-4 منٹ کی نماز، 5 منٹ کی نماز، تو یہ صحیح نہیں، اچھی بات نہیں، مسئلے کی روح سے نہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں۔ فجر کی نماز طویل ہوتی ہے، عام دنوں میں جس طرح ہوتی ہے اس طرح ہونی چاہیے، اس میں یہ کوئی نہیں کہ اب روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ لیا، سحری کر لی، رات کے تھکے ہوئے تو اب فجر کی نماز میں جو ہے ڈسکاؤنٹ، فلق ناس پڑھی اور گھر جا کے سو گئے، پھر ڈائریکٹ یہاں پر اذان ہوئی تبھی آئے، یا بعض لوگ تو ایک ڈائریکٹ سنا افطاری میں ہی اٹھے، سحری کر کے سوتے ہیں افطاری میں۔ وہ ہمارا ایک دوست ہے، سحری کر کے سوتا ہے، وہ کہتا ہے اپنی والدہ سے کہ مجھے افطاری کے 5 منٹ پہلے ہی اٹھانا، ڈائریکٹ منہ بو دھوئے بنا دسترخوان پہ، اور وہ 5 منٹ بھی نکلتی نہیں، اس دوران مؤذن کو دنیا بھر کی گالیاں دیتا ہے۔ اس کو حجام کو سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں، غروب ہو گیا ابھی تک اذان نہیں دیتا۔ وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے، بڑا ہنسی مذاق کرنے والا آدمی ہے، لیکن میں بات سنا رہا ہوں آپ کو کہ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن ہم کو طریقہ زندگی کا، رمضان المبارک گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ رکھنا ہے شریعت کے مطابق۔ ہم رات میں جاگ رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے، ہمارے سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، سر بسجود میرے رب کے سامنے ہونے کی ضرورت ہمیں، اللہ کو کا۔ اس لیے جو طریقہ ہے وہ طریقہ چلے، تراویح اطمینان سے ہو۔ دیکھو قرآن کریم کتنی عظیم الشان کتاب، قرآن کریم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں جب اللہ سے ہم کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے بات کرے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کیسے کہو کہ بھائی میرا نام محمد محسن ہے، ایسا کہو میرا محمد محسن ہے، کیا سمجھ میں ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں ہے، تو پھر قرآن کیسا پڑھتے ہیں؟ بعض لوگ قرآن یعلمون تعقلون، کیا سمجھ میں ہے؟ یعلمون تعلمون بس، تؤمنون توقنون، یتفکرون تتذکرون، بس اس کے علاوہ کچھ آواز ہی نہیں آتا۔ وہ لوگ بھی بیچارے مجبور لوگوں کے پریشر میں آ کے، اور بعض لوگ اس کو کمال بھی سمجھتے ہیں، لوگوں کو ریکارڈنگ سناتے، دیکھو میں اتنی فاسٹ پڑھتا ہوں، اتنی تیز پڑھتا ہوں، 7 پارے 8 پارے 1-1.5 گھنٹے میں ختم کر دیتا ہوں۔ ایسے بھی چند بیوقوف ہیں۔ تو بہرحال قرآن کو حق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کی تلاوت کے حق کو ادا کرتے ہوئے پڑھا جائے، اطمینان سے پڑھیں، زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی راجدھانی چلاتا ہے تو 10 منٹ جلدی ہوگی، اور اطمینان سے پڑھیں گے تو 10-15 منٹ تاخیر سے ہوگی۔ 1.25 پارے کی تراویح رکھیں، اطمینان سے پڑھنے کی تلقین بھی کریں، حفاظ کو ایک راستہ اور ایک آگے نو ٹینشن اور ٹینشن فری کر دے کہ آپ اطمینان سے پڑھائیے، کسی کو ہم کو جواب نہیں دینا ہے، اور اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو حافظ تک وہ اعتراض جائے اس سے پہلے ذمہ داران کو چاہیے کہ اسے روک دے، اسے سمجھائے کہ بھائی یہاں تو اسی طرح ہوگی، اگر نہیں بن پڑتا نہیں پہنچاتا تو جہاں فاس ہوتی وہاں چلا جا، لیکن یہاں چلے گی نہیں، یہاں تو اطمینان ہی سے تراویح ہوگی۔ بس یہی چند گزارشات تھی رمضان کے تعلق سے، اور زندگی بہت مختصر ہے دوستو، پتہ نہیں آج ہم جی رہے ہیں عید تک پہنچتے بھی ہے یا نہیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو کل جی رہے ہیں وہ رمضان تک نہیں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا حقیقی ڈر رمضان المبارک کو اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق، سرکار کے طریقوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمیع امت مسلمہ کے لیے ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں بے شمار اور موصلہ دھار عطا فرمائے، اور رمضان کے اندر ہر قسم کی بے ادبی سے، اور علاوہ جو رمضان کے مہینے ہیں آنے والے ہیں، زندگی ہماری لکھی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وقت نہیں ہے
اس کی وضاحت کر دوں، لیکن کم از کم ترجمہ کر دیتا ہوں۔ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری جملہ، آخری کلام دنیا سے جاتے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ انسان پورا دن تھکتا ہے، محنت کرتا ہے دکان پہ، تو رات میں کبھی کبھی بڑبڑاتا ہے، 1 کلو وہ دے دے، 2 کلو یہ لے آ، پورا دن دکان پہ یہ دھندا ہے، تو رات میں کبھی نیند میں بھی بکتا ہے۔ استاد پورا دن مدرسے میں پڑھاتا ہے، زور سے پڑھ، جلدی سنا، تو کبھی کبھی نیند میں بھی بکتا ہے، زور سے پڑھ، جلدی سنا۔ سمجھ میں آئے؟ تو پوری زندگی اگر کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر ہم نے گزاری، تو آخری وقت جب ہماری زبان، جب ہوش حواس باقی نہیں رہیں گے، زبان کہے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مفاتیح الجنت لا الہ الا اللہ، یہ دوسری حدیث پاک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ جنت کی کنجیاں یہ لا الہ الا اللہ ہیں۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، حافظ صاحب کا آئندہ کبھی حکم ہوا تو اس پر گفتگو کریں گے، تفصیل سے بحث کریں گے کہ جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ ہے کس طرح ہے، اور آخری کلام لا الہ الا اللہ جو جنت میں داخل کروائے گا، تو آخری وقت پر زبان پر یہ کیسے آ جائے، اس کو مختصر میں عرض کیا، تفصیلاً زندگی نے وفا کی اور موقع رہا تو عرض کریں گے۔ انہی چند گزارشات پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار، یا عزیز یا غفار برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وشفاء من کل داء وجسما عاملا وعملا متقبلا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة بعد الموت ولسانا ذاكرا وقلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وقلبا شاكرا، یا ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، یا ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ارحمنا یا مولانا واعف عنا یا ربنا وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بہت بڑے پاپی ہے، اقراری مجرم ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، ریاکار ہے، ضیاءکار ہے، پھر بھی تیری رحمتوں کے امیدوار ہے، تیری مغفرت کے خواستگار ہے۔ اے اللہ تو نے معاف کر دیا، تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اے اللہ ہم جیسے فقیروں کی بگڑی بن جائے گی، اے اللہ گندی نالی کے گندے کیڑوں کی بگڑی بن جائے گی، اے اللہ بگڑی بنا دے۔ اے اللہ ماہ مبارک جاری ہو چکا ہے، اے اللہ پورے رمضان کو اے اللہ وصول کرنے کی 100% وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے برکات سے محروم نہ فرما، اے اللہ اس کے انوارات سے محروم نہ فرما، اے اللہ رحمتوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ برکتوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ مغفرت سے محروم نہ فرما، اے اللہ جہنم سے خلاصی ملنے سے محروم نہ فرما، جہنم سے خلاصی بھی عطا فرما، مغفرت کے پروانے بھی عطا فرما، رحمتوں کا نزول بھی عطا فرما۔ کل ملا کر رمضان المبارک کا پورا مکمل طور پر جو ثمرات ہے، پورے مکمل طور پر جو فوائد ہے، کہ اللہ اس سے ہمیں آراستہ فرما، بہراور فرما۔ اے اللہ گناہوں سے، اے اللہ لغویات سے رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں بھی حفاظت فرما، جھوٹ سے، غیبت سے، کینے سے، چولی سے ہماری حفاظت فرما کرے اللہ، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شر پسندوں کی شر پسندی سے، پروپوگنڈا کرنے والوں کے پروپوگنڈے سے، اے اللہ فتنے پرور لوگوں کے فتنہ پروری سے، اے اللہ شیطانوں کی شیطانیت سے، ظالموں کی ظالمیت سے، اے اللہ خبیثوں کی بربریت سے، اللہ جمی امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فتنہ پروروں کو عقل سلیم عطا فرما، ہدایت عطا فرما، راہ راست پر گامزن فرما۔ اے اللہ اہل اللہ کے خلاف بکواس کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، ورنہ نمونہ
عبرت بنا دے، نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ تراویح کا پڑھنا آسان فرما، روزوں کا رکھنا آسان فرما۔ اے اللہ روزوں کے حق کی ادائیگی نصیب فرما۔ اے اللہ روزوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، شرپسندی سے، فتنہ پروری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپس میں اتفاق، اتحاد، الفت، مودت و محبت پیدا فرما کر ہر قسم کے خلفشار انتشار سے ہماری جمی امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں لیکن نافرمان ہے اللہ انہیں فرما بردار بنا، دل کا سرور آنکھوں کا چین بنا۔ اے اللہ جن کی عمر شادیوں کے ہو چکی ہے، شادیوں تک پہنچ چکی ہے، ابھی تک کوئی مناسب جوڑا نہیں ملا، اے اللہ مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہے ازدواجی زندگی کے حقیقی لطائف سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی لیکن آپس میں اتفاق نہیں ہے اللہ اس اختلاف کا اتفاق میں رمضان کی برکت سے بدل دے، تمام خلش اور رنجشوں کو، چپکلیشوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو قید و بند کی سزائیں بھگت رہے اے اللہ مومنین، اے اللہ مومنات، اے اللہ دست غیب سے ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے ڈوبے ہوئے اللہ غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے شیخ حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے فیض کو عام اور دام فرما۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ حضرت کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضرت کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جمیع علماء کرام جتنے موجود ہیں دنیا میں تمام کی عمروں کے اندر عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، صحت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ علماء، یہ صلحاء، یہ فتنوں کے لیے اے اللہ سد باب ہے، اللہ ان کا سایہ ہم پر دادر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت عطا فرما، 5 وقتہ نمازوں کا با جماعت تکبیر اولا صف اولا کی پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق سعید عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب نصاب ہے انہیں پوری زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن پر حج فرض ہو چکا جو صاحب نصاب ہے اے اللہ انہیں حج پر جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر کوئی رکاوٹیں انہیں دور فرما اور کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں اللہ تو انہیں جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا فرما بردار بندہ بنا، اپنے نافرمان بندوں میں سے ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک جس طرح سے ہم گزارتے ہیں تیری مرضیات کے مطابق رمضان کے بعد بھی تیری مرضیات کے مطابق زندگی بن جائے، اس طرح کے اس ماہ مبارک میں کچھ فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا تو اپنی شان سے عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا تو اپنی شان سے عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی اوقات سے مانگا تو اپنی شان عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں جن خیر و بھلائیوں کا تجھ سے سوال کیا، ہم بھی ان تمام خیر و بھلائیوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں جن شرور و فتن سے تاجدار بطحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ مانگی، ہم تمام شرور و فتن سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول اور منظور فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔